کیا صحیح بخاری کی جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ 100% اوتھینٹک ہے؟ اوتھینٹک سے مراد ویسے ہی ماننا ہے جیسے قرآن کو ماننا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ جو ہے جتنی بھی کتابیں ہیں نا، ان میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہے ہی۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی رائٹنگ ہوتی تو اس میں بہت سارے کانٹرڈکشن ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں سب میں کچھ نہ کچھ کانٹرڈکشن، کچھ نہ کچھ غلطیاں آپ کو ملے گی، کیونکہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنے بھی متصل حدیثیں ہیں، سب 100% اوتھینٹک ہے، کوئی بھی اس کا انکار کرے گا تو وہ منکرین حدیث ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ امام بخاری کے حدیثوں پہ پہلے بھی تنقید ہو چکی ہے اور آج کے دور میں بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کو ایک ایسا ایشو نہ بنایا جائے کہ زبردستی کا آپ سب کو ریویو کر سکتے، بخاری مسلم کو ریویو نہیں کر سکتے۔ یہ بت مت بنائیے اس چیز کا۔ جو بھی چیزیں حدیث جو ہے قرآن کی محتاج ہے، قرآن جو ہے وہ حدیث کی محتاج نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ بولتے ہیں کہ اچھا نماز کا طریقہ کہاں سیکھیں گے؟ بھائی نماز کا طریقہ ایسے بھی آپ نے حدیث سے نہیں سیکھا ہے۔ نماز کا طریقہ آپ نے سنت متواترہ سے سیکھا ہے، جو نسل در نسل جو ہے آپ تک سنت پہنچی ہے، اس سے آپ نے سیکھا ہے۔ دنیا کا جتنا بھی مسلم ہے سب سے پہلے نماز کا طریقہ سیکھا ہے، پھر اس کو پتہ ہوا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا حدیث پر، لیکن پہلے اس نے کسی اور کو دیکھ کے سیکھا ہے۔ تو اس چیز کی ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اور ایسے بھی جس طرح سے نماز حدیث میں بیان ہوا ہے نا، اگر آپ تھوڑا دیر بھول جائیے کہ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، لوگ اگر پہلی بار حدیثوں مطلب ایسا اگر کسی کمیونٹی کو آپ دے دیجئے جو کہ کبھی بھی مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اور صرف یہ حدیث سے جو بخاری مسلم یا اور جتنے بھی حدیث کتابیں بس وہ دے دیجئے، تو اس کو خود سمجھ میں نہیں آئے گا نماز کیسے پڑھنا ہے۔ وہ جب تک کسی کو دیکھے گا نہیں نماز کیسے پڑھتے، جب تک وہ جا کے کسی مسجد میں جا کے نہیں دیکھ لے گا کہ نماز کیسے پڑھا جاتا ہے، تو یہ حدیثوں کو بھی پڑھ کے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ایک بھی حدیث موجود نہیں ہے جس میں شروعات سے لے کر انت تک نماز کیسے پڑھا جاتا ہے یہ لکھا ہو۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز سکھائیں گے تو ایک ہی بار میں سکھائیں گے نا، ایسا تو نہیں کہ آج میں قیام سکھاؤں گا، کل رکوع سکھاؤں گا، پرسوں سجود سکھاؤں گا، ایسا تو نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں بیسکلی سنت کے اوپر اگر کچھ سوال ہوتا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھا، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ تو ایسی 2-3 بار ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم کھڑے ہو تو سیدھا کھڑے ہو، جب رکوع کرو تو آرام سے رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو آرام سے سجدہ کرو۔ تو یہاں پر نماز کا طریقہ بتانا مقصد نہیں ہے، یہاں پر وہ بندہ جو غلطی کر رہا تھا وہ بتانا مقصد ہے، کیونکہ نماز میں صرف قیام، رکوع اور سجود تو نہیں ہے۔ دوسری حدیثوں میں اگر آپ دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بہت ساری حدیثیں یاد تھا بھول گئے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز، جیسے اب اسی کا طریقہ دیکھ لیجیے نا، یہ جو بھولنے والی، اگر آپ نماز میں کچھ بھول گئے تو وہی چیز میں یہ کر رہا ہوں کہ نماز میں جو اب آپ بھول جاتے ہیں تو اس کا طریقہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اچھا جب نماز میں بھول جاؤ تو تم ایسا کر دو، سجدہ کر لو، یا تو رکوع کے بعد یا تو رکوع سے پہلے۔ تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے اوپر کچھ سوال اٹھتا ہے تو اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ شروع سے لے کر انت تک جو ہے نماز کا طریقہ جو ہے وہ بھی حدیثوں میں کسی ایک پرٹیکولر حدیث میں نہیں ہے، سب ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ اور اس سے ایک اور ہے، اب آپ نماز کے رکعتوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیے گا تو کسی میں ڈائریکٹلی رکعتوں کے بارے میں نہیں ہے۔ ہاں یہ چیز ہے کہ
راوی یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 4 رکعت کی نماز ہے وہ 2 رکعت کی تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ 4 رکعت کی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر لوگ جو ہے نماز کے رکعت کا اندازہ لگاتے ہیں، اچھا مطلب جو 4 رکعت کی ہے، جو 2 رکعت کی ہے وہ 4 رکعت کی ہو گئی، مطلب ظہر اور عصر 4 رکعت کی ہو گئی، مغرب 3 رکعت کی ہو گئی۔ لیکن ایسا ڈائریکٹلی جو ہے کہ پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بتائیں گے رکعت کتنا ہے نماز کا، تو وہ تو اس طرح سے نہیں بتائیں گے نا کہ 2 کی 4 ہو گئی، وہ سیدھا بتائیں گے کہ ظہر کی فجر کی 2 ہے، ظہر کی 4 ہے۔ یہ ایک بات جو ہے وہ راوی جو ہے بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا، اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں، جیسے ابھی میں نے ریسنٹلی شیئر کیا ہے، بخاری میں ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب حدیث ہے کہ اگر نحوسیت ہوتی، اگر بیڈ اومن ہوتا تو وہ عورت میں ہوتا، گھر میں ہوتا، اور اس میں ہوتا، ہارس میں ہوتا۔ اب یہ بات عائشہ رضی تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو وہ بولے کہ نہیں، یہ پوری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے نہیں کہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کہی ہے کہ جاہل کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نحوسیت جو ہے وہ گھوڑے میں ہوتی ہے، عورت میں ہوتی ہے، اور گھر میں ہوتی ہے۔ تو سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے، مطلب جاہلوں کی بات جو ہے وہ ایک طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر منسوب کر دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بات سمجھنا چاہیے کہ حدیث نریٹ کرنے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث اگر صحابی سے نریٹ ہو رہی ہے تو کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کتنی ساری حدیث ہے ابن عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اوپر، جس نے عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیثوں کا رد کیا۔ جیسے مثال کے طور پہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے کہ اگر جو ہے کوئی مرد جو ہے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے سے گدھے، عورتیں، اور کچھ ایک اور یہ انہوں نے بولا تھا، وہ اگر گزر جائے تو مرد کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے کہ ابن عمر نے تو عورتوں کو گدھوں کے ساتھ ملا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی حجرے میں رہتی تھی، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ویسی لیٹی تھی جیسے کوئی مردہ ہے لیٹا رہتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ بھی کرتے تھے، رکوع بھی کرتے تھے۔ جب سجدہ کرنے کا ٹائم ہوتا تھا تو وہ اپنا میرا پیر ہٹا دیتے تو میں سجدہ کر دیتی۔ تو اس سے اور بھی بہت ساری حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث نریٹ کرنے میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہے، انفیکٹ ہو جاتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، مطلب عام طور پہ یہ حدیث ہے کہ مردے جو اگر مرتے ہیں تو اس کے لیے اگر کوئی روتا ہے تو اس کا جو یہ ہے، اس کا جو عذاب ہے وہ مردے کے اوپر ہوتا ہے۔ مطلب کوئی اگر ختم ہو گیا ہے اور اس کے ریلیٹیو رو رہے ہیں تو جو رو رہے تو اس کا عذاب جو ہے مردوں کے اوپر جا رہا ہے۔ جب عائشہ رضی تعالیٰ عنہ کے پاس یہ جو روایت پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا تھوڑی نہ کہا تھا۔ پھر عائشہ رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قرآن کی آیت پیش کرتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والی جان دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ اب کوئی بندہ ختم ہو گیا ہے اور یہاں پر رو رہا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے اس کو کیوں عذاب پڑے گا؟ اس کی کیا غلطی، اس کے کنٹرول میں ہے وہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے اچھے سے عائشہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کافروں کے بارے میں کہ یہ تو یہاں پر رو رہے ہیں اور وہ اس کو وہاں پر عذاب مل رہا ہے۔ تو یہ کافروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی۔ تو آپ اسی سے سمجھ لیجئے کہ فرسٹ گو میں ہی جو ہے کتنی غلطیاں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر صحابہ جو تھے وہ حدیث روایت کرنے سے ڈرتے تھے، وہ اپنے آپ کو روکتے تھے، بہت مشکل سے جو ہے وہ حدیثیں بیان کرتے تھے۔ آپ دیکھیے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی بتا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی کتنے حدیث ہے؟ 100 سے بھی کم ہے، 70-80، وہ بھی ریپیٹیڈ ہوگی۔
اگر آپ نان ریپیٹڈ دیکھیے گا تو 34 کے برابر ہوگی، 34-35 لگ بھگ، کم اور زیادہ. اسی طرح آپ دیکھیے خلفائے راشدین سے بھی بہت کم حدیثیں ہیں، لیکن پھر بعد کے جو صحابی ہے ان سے زیادہ حدیثیں. حدیث جو ہے اسلام کا بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ خبر احد ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بار بار چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے ڈیٹ میں بھی ہم لوگ اس کو چیک کر رہے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.